السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے 7 قسم کے جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ کون کون سے جانور ہیں جنہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان جانوروں کو اگر حرم کے اندر بھی، حرم کی جگہوں پر بھی اگر پایا جائے تو انہیں مارنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے کہنے میں لفظی طور پر خطائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام جہان والوں کے لیے کیا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں رہنے والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ کوئی جانور ہو، تمام جانوروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رحمت ہے کہ آپ نے انسانوں کی جان کو، مال کو بچانے کے لیے ان موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے ان جانوروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کن جانوروں کو مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس تعلق سے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی، کہا کہ ہم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلوهن في الحرم، الغراب والهدعة والعقرب والفارة والكلب العقور۔ کہتے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خبر دی، ہمیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب مضی ہیں، سب کے سب یعنی نقصان پہنچانے والے ہیں، اور انہیں حرم یعنی مکہ میں ان جگہوں میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ انہیں، ان 5 قسم کے جانوروں کو حرم کی جگہوں میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کوا ہے، نمبر 2 چیل ہے، نمبر 3 چوہا ہے، اور نمبر 4 بچھو ہے، اور نمبر 5 کاٹنے والا کتا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1829 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2867 اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2888 پر اس حدیث کے اندر 5 قسم کے جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیثوں کے اندر سانپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مینا کے اندر غار میں ایک سانپ نظر آیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اتنے میں ایک سانپ نکلا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا مارنے کے لیے۔ تو جیسے ہی مارنے کے لیے آگے بڑھے، وہ سانپ بھی بھاگ گیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے تم اس کے نقصان پہنچانے سے بچ گئے وہ بھی تمہارے نقصان پہنچانے سے بچ کر نکل گیا. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1830 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2232 اور 5823. اسی طرح سے اس حدیث سے پتا چلا کہ جو سانپ بھاگ جائے اس کو پیچھا کر کے مارنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کر کے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ سانپوں کو دوڑا کر کے اس کا پیچھا کر کے مارنے سے آپ نے منع کیا ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2233 اور 5825 پر. اسی طرح سے گھر کے اندر اگر سانپ دکھائی دے تو ان کو 3 دن تک جانے کی اجازت دیں. ان کو کہیں کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے تم ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ بلکہ تم اس گھر سے باہر چلے جاؤ. 3 دن تک اگر وہ رکے رہیں تو پھر ان کو مارنے کا حکم ہے، اور اگر وہ چلے جائیں تو انہیں مارنے کا حکم نہیں ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2235 5831 اور 2236 اور 5841 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے گھر کے اندر ان سانپوں کو مارنے سے بھی منع کیا گیا. پہلے مارنے کا حکم دیا لیکن بعد میں مارنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ منع کر دیا گیا. جو سانپ دھاری دار ہوتے ہیں، سفید لکیریں ہوتے ہیں ان کے اوپر، اسی طرح سے وہ سانپ جن کے دم چھوٹے ہوتے ہیں، دم کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پہلے اور اس کے بعد جو ہے ان کو مارنے سے منع کر دیا گیا ہے گھروں کے اندر، کیونکہ بتایا گیا ہے وجہ یہ کہ وہ سانپ عورتوں کے حمل کو گرا دیتے ہیں، بینائی کو چھین لیتے ہیں، یعنی بینائی ضائع ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتے ہیں. ان کے ایسے اثرات ہوتے ہیں جس کی بنا پر ان کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. پہلے حکم تھا لیکن بعد میں منع کر دیا گیا کہ گھروں کے اندر ایسے سانپوں کو نہ مارا جائے، ورنہ یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ حمل والی عورت کے حمل گر سکتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کو کہنے کا حکم دیا ہے جانے کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے جو سانپ ہوتے ہیں وہ جناتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جنات سانپ کا شکل لیے ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ جن ہوگا تو وہ سنے گا، اس کو کان ہوگا وہ سنے گا اور وہ چلا جائے گا. اور اگر کوئی زہریلا جانور ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا تو وہ نہیں سنے گا، لہذا اس کو 3 دن کے بعد مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے پہلے نہیں. اسی طرح سے چھپکلی کو کیوں مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس تعلق سے کیا حدیث ہے، اس کے بارے میں ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقتل الودغی، یعنی چھپکلی کی ایک قسم گرگٹ بھی ہے. الحمدللہ، چھپکلی کی ایک قسم گرگٹ بھی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے میں گھروں کے اندر چھپکلیاں پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے باہر درختوں وغیرہ پر جو گرگٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے صحن میں ہوتے ہیں. تو یہ گرگٹ اور چھپکلی ایک ہی ہیں، ایک ہی نسل کے ہیں. تو ان میں سے جو بھی ہوں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقتل الودغی، گرگٹ کو مارنے کا، اور فرمایا ینفخ علی ابراہیم علیہ السلام، کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا
تو اس آگ کو بھڑکایا تھا اس چھپکلی اور گرگٹ نے اپنی پھونک مار کر کے اس آگ کو دہکایا تھا، اس آگ کو بھڑکایا تھا، اس بنا پر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو گرگٹ ہوتے ہیں، جو چھپکلی ہوتے ہیں، یہ بھی انسانوں کے صحت کے لیے مضر ہیں، یہ زہریلے ہوتے ہیں۔ ویسے تو جلدی نہیں کاٹتے، لیکن جب یہ کاٹتے ہیں تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بنا پر بھی اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3359 پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2237 پر اور 5842 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للبزغ فویسکن، چھپکلی کو کہ وہ چھپکلی جو ہے مضر جانور ہے، نقصان پہنچانے والا جانور ہے، لیکن کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے مارنے کا حکم نہیں سنا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1831 میں ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3306 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2238 اور 5844 اور 2239 اور 5845 وغیرہ پر۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا مارنے کا، لیکن ان کے علم میں تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح سے چھپکلی کو مارنے کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گرگٹ یعنی چھپکلی کو پہلی بار میں یعنی ایک بار میں مار ڈالے تو اس کو اتنا ثواب ہے، اور جو دوسری بار میں مار ڈالے تو اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن پہلی بار سے کم، اور جو تیسری بار میں مار ڈالے اس کو اتنا ثواب ہے، لیکن دوسری بار سے کم۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2240 اور 5846 5848 پر۔ اس سے آگے والی حدیث میں حدیث نمبر 5847 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص گرگٹ کو پہلی بار میں مار ڈالے اس کی 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور دوسری بار میں اس سے کم، یعنی دوسری بار میں اگر مار ڈالے تو اس سے کم نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اگر تیسری بار میں اسے مار ڈالے تو اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی فرمایا ہے کہ جو گرگٹ کو مارے گا، چھپکلی کو مارے گا پہلی بار میں اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی، جو دوسری بار میں مار ڈالے گا اس سے کم نیکیاں ملیں گی، جو تیسری بار میں مار ڈالے گا تو اس سے بھی کم نیکیاں ملیں گی، لہٰذا اس کو مارنے سے نیکیاں ملتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے اب اس کی وجوہات بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پانچوں جانوروں کو مارنے کا کس کارن، کس وجہ، کس ریزن کے بنا پر ہے۔ تو یہ پانچوں جانوروں جس قدر بھی موذی ہیں، جس قدر نقصان پہنچانے والے ہیں، ظاہر ہے ان کو مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ انسان کی جسمانی صحت سب سے قیمتی ہے، اس کی مال، اس کے کھانے پینے کی غذا جو وہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، حفاظت کر کے رکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے ان سبوں کو مارنے سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوا اور چیل، گدھ کس قدر ڈاکہ ڈالنے میں، چوری کرنے میں یہ ماہر ہیں۔ مرغی کے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ان کی جان کو مار دیتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر سامان وغیرہ چرا لیتے ہیں، اور بھی جانوروں کو، انسانوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، اور بھی ان کے جانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچھو ہے،
बिच्छू इंसानों को डंक मारने में माहिर है, उनके सेहत के लिए खतरा है। इसी तरह से खाने पीने की ग़िज़ाओं में वो अगर चला जाए तो उसको जहरीला कर देता है। तो खाने पीने की चीजों का भी वो दुश्मन है बिच्छू। और इसी तरह से काटने वाला कुत्ता है, जो इंसानों को काट ले तो उसकी सेहत खतरे में पड़ जाती है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है, वो पागल हो जाता है। इसी तरह से उनका कत्ल करना एक तो आम जगहों पर भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम की जगहों पर भी अगर ये मिल जाए तो उनका मारना जायज करार दिया है। इसी तरह से सांप है, यह भी इंसानों की जान के लिए खतरा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सांप अगर काट ले तो इंसान का बचना मुश्किल है। तो ये जो मूजी जानवर हैं, जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, उनकी ग़िज़ाओं में, उनके खाने पीने की चीजों में, इसी तरह से उनके जिस्मानी सेहत के ऊपर जो ये नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, इनको मारने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए इन्हें आम जगहों पर भी मारा जा सकता है और हरम के अंदर भी अगर ये पाए जाएं तो वहां पर भी इनको मारा जा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, और एक बात यह भी है कि सांप अगर आपके घरों में आ जाए, आपको पता चल जाए, तो आज के दौर में वन विभाग की टीमें हैं, उनको आप कॉल करके, फोन करके, बुला करके और इस तरह से पकड़वा सकते हैं। और इसी तरह से चूहा के ताल्लुक से, कि चूहा को भी आप लोग जानते ही हैं कि वो कितना मुजिर जानवर है, कि वो इंसानी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है। कि आदमी अगर सोया है, अगर चारपाई के नीचे हाथ उसका लटक रहा है या पैर लटक रहा है या जमीन पर सोया हुआ है, तो उसके उंगलियों को, उसके हाथ के हथेलियों में, कहीं भी जिस्म पर वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको काट सकता है। इसी तरह से आप देख लें कि खेतों के अंदर जो फसलें होती हैं, गेहूं होता है, चावल वगैरह होता है, तो उसको किस तरह से ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से घरों के अंदर दीवारों में होल कर देते हैं और इसी तरह से कपड़ों को काट देते हैं। तो ये इंसानी सेहत और माल और उनकी जान की बचाव के लिए उसको भी मारने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से अक्सर व बेशतर अपने यहां गांव में यह होता है कि अगर कोई मुजिर जानवर, कुत्ता या सांप या बिच्छू या चूहा कोई काट लेता है, तो क्या करते हैं कि गैर मुस्लिमों के पास चले जाते हैं, उनसे झाड़ फूक कराते हैं, जबकि वो शिरकिया कलिमात पढ़ करके झाड़ फूक करते हैं। तो ऐसा करने से बचें, बल्कि हमारे कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर उसका इलाज बतलाया गया है। सूरह फातिहा के ताल्लुक से आता है कि एक शख्स को बिच्छू ने डंक मार दिया, तो एक सहाबी ने सूरतुल फातिहा पढ़ करके कुरान की और उसका लवाब उस मुकाम पर लगा दिया, उस जगह पर लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा अता फरमा दिया। इसी तरह से साथ ही साथ इलाज भी करें। आप माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाएं और उसका इलाज कराएं। लेकिन शिरकिया कलिमात के जरिए से या हराम चीजों के जरिए से इलाज कराना ये दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।